بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کبھی دروازے کی کنڈی کو دیکھتی، کبھی گھڑی پر نظر ڈالتی، کبھی دروازے کی درزوں سے جھانک کر باہر سنسان گلی کو گھورتی جہاں ہر طرف سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے مگر احمد کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ فون کر کے پوچھ لوں کہ کہاں رہ گئے ہو احمد، لیکن دل میں یہ وسوسہ بھی آتا کہ کہیں وہ سفر میں نہ ہوں، کہیں کسی کام میں مصروف ہوں اور میں خامخواہ پریشان ہو رہی ہوں۔ لیکن پریشانی تو تھی، اور ایسی کہ دل بار بار بیٹھ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ صحن کی مٹیالی زمین پر میرے قدموں کے نشان بن گئے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں ایسے ہی جلے پیر کی بلی بن کر صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ پیروں میں درد ہو چلا تھا مگر دل تھا کہ سکون لینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری ساس بھی 3 بار دروازے کے پاس آ کر مجھے آواز دے چکی تھی۔ اوئے کام چور لڑکی، دروازے کے پاس کھڑی رہ، احمد آئے تو جلدی سے کھول دینا۔ میرا بچہ نہ جانے کتنی محنت کرتا ہے تمہیں خوش رکھنے کے لیے، اور تو ہے کہ بس آرام کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں ویسے بھی جانتی تھی کہ میری ساس مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتی۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ کس کے سنانا، تانا دینا اور موقع ملتے ہی ذلیل کرنے کی نیت ہوتی۔ میں نے جب سے احمد سے شادی کی تھی، شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جب انہوں نے مجھے پیار سے بلایا ہو۔ بس خدمت پہ خدمت اور زبان پر ہمیشہ شکایت۔ میں اکثر چپ رہتی، دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ بزرگ عورت میرے خلوص، خدمت اور صبر دیکھ کر مان جائے گی کہ ہاں، یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے نصیب کی اچھی بہو ہے۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ ابھی میں تھک ہار کر صحن کے ایک کونے میں رکھے پرانے سے لکڑی کے پیڑے پر 2 گھڑی بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری ساس پھر سے دروازے پر آ گئیں۔ ان کا ماتھا تیوری پر چڑھا ہوا تھا، آنکھوں میں غصہ اور آواز میں پہلے سے زیادہ سختی۔ کیا کر رہی ہے کمبخت؟ احمد آ گیا تو دروازہ بند ملے گا۔ سارا دن تو آرام کرتی ہے، اب ذرا سا انتظار بھی نہیں ہو رہا۔ نکل صحن میں، جا کے کھڑی ہو۔ میں پھر چپ چاپ اٹھ گئی۔ دل چاہا کہ بول دوں کہ اماں جی 2 گھنٹوں سے آپ کے بیٹے کے لیے دروازے پر کھڑی ہوں، لیکن کیا کروں، خاموشی ہی بہتر لگی، کیونکہ یہاں بولنے سے بات سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑ جاتی تھی۔ میں گھڑی پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بس احمد ہی ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے احمد نہیں بلکہ 4 سے 5 اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ایک نے مجھ سے کہا، بی بی جی ایک طرف ہو جاؤ۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دل میں عجیب سا خوف سرایت کرنے لگا۔ رات کے اس پہر یہ کون لوگ تھے اور کیوں آئے تھے؟ احمد کہاں تھا؟ میرے کانوں میں دور سے ایمبولنس کے سائرن کی آواز پڑی تو میرا دل زور زور سے بجنے لگا۔ پاؤں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں جھلملانے لگیں۔ دل میں وسوسے، خدشے اور بے چینی نے ایک دم سے گھیر لیا۔ اتنے میں ایمبولنس کے شور اور ان آدمیوں کے آنے جانے کی آہٹ سے باقی گھر والے بھی جاگ گئے۔ میری ساس اور نند دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ ساس نے آتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ کون ہے؟ میں بے اختیار آگے بڑھی، اور جیسے ہی نظروں نے چارپائی پر پڑے وجود کو دیکھا، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چارپائی پر احمد کا بے جان جسم پڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بند تھیں، اور جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے آسمان مجھ پر گر پڑا ہو اور میں کسی اندھی کھائی میں گر گئی ہوں۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے بھاری لہجے میں بتایا کہ احمد کو کھیتوں میں کام کرنے کے دوران کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور وہ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث جانبر نہ ہو سکا۔ یہ سن کر میرے دل پر قیامت گزر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں چیخیں مار کر رونے لگیں۔ میری ساس زمین پر گر کر احمد کا نام لے لے کر سینہ کوبی کرنے لگی۔ میرا تو دل ہی جیسے بند ہو گیا تھا۔ احمد کی محبت، اس کا سہارا، اس کا وجود، جس کی بدولت میں اس سسرال کی تلخ زبانوں اور ساس کی بدسلوکی سہ رہی تھی، وہ تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا۔ میں نے اپنے 2 سال کے بیٹے معصوم علی کی طرف دیکھا، جو صدمے سے سہما ہوا ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس معصوم نے ابھی زندگی کے دکھ سکھ کو سمجھا بھی نہ تھا، باپ کی گود میں کھیلا بھی نہ تھا، اور اس پر یتیمی کا داغ لگ گیا۔ میرا دل چیخ اٹھا۔
میں علی کو سینے سے لگائے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام پل گھومنے لگے جب احمد کے ساتھ زندگی میں کچھ خوشگوار لمحے گزرے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے مولوی صاحب اور رشتہ دار کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ احمد کی میت کو غسل دیا گیا۔ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس یہ سانحہ ایک برا خواب ہو جو اب ختم ہو جائے اور احمد ہنستا مسکراتا میرے سامنے آ کھڑا ہو، مجھے کہے بس تمہارا امتحان تھا، اب ختم ہوا۔ مگر حقیقت کی تلخ زمین مجھے بار بار گرا رہی تھی۔ احمد کی تدفین کے بعد جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو میرے سسرال کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہی ساس جو احمد کی موجودگی میں بھی مجھے کھانے کو تانے دیتی تھی، اب کھل کر دشمنی پر اتر آئی۔ ابھی لوگ مکمل طور پر گئے بھی نہ تھے کہ میری ساس دندناتی ہوئی آئیں، مجھے بالوں سے پکڑ کر صحن کے بیچ میں کھڑا کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں زمین پر جا گری۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، میری نند اور ساس مجھے یوں دیکھ کر بالکل بے حس کھڑی تھیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں حقارت کا رنگ اور گہرا ہو چکا تھا۔ میری ساس چیخ کر بولی، بے غیرت منحوس عورت، میرے بچے کو کھا گئی، میرے احمد کی جان لے لی تو نے، اسی لیے تو دن رات اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ ارے مرد ذات کی قدر کرنی نہیں آتی تجھے؟ میرے لبوں پر جیسے سلائی لگ گئی ہو۔ میں خاموش رہی کیونکہ جانتی تھی کہ احمد کے بعد میرا یہاں کوئی نہیں۔ اب یہ صحن، یہ کمرے، یہ دیواریں سب اجنبی ہو چکی تھیں۔ دل چاہا کہ علی کو گود میں لے کر کہیں دور بھاگ جاؤں، اس ظالم گھر سے، اس جلی کٹی زبان سے، مگر جاؤں کہاں؟ کون سہارا دے گا؟ احمد کے بغیر دنیا اجاڑ بن گئی تھی اور میں بے آسرا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جارحانہ انداز میں پھر سے کھڑا کیا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ گھٹیا لڑکی، میرا بیٹا تیری وجہ سے مرا ہے۔ جب سے تو اس کی زندگی میں آئی ہے تب سے اس کی زندگی میں منحوسیت چھا گئی تھی۔ تو انسان نہیں، ڈائن ہے۔ تیرے سبز قدموں کی وجہ سے آج میرا بیٹا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارے جا رہی تھیں۔ ان کو میرے سے نفرت تو شروع دن سے تھی، مگر بیٹے کی موت نے ان کے حواس چھین لیے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھلا احمد کو کیوں ماروں گی؟ میں تو خود ان کی سلامتی کی ہر وقت دعائیں کرتی ہوں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ یہ کہنے لگیں کہ بس بہت ہوا، میں تجھے یہاں اپنے گھر میں صرف احمد کی وجہ سے جھیل رہی تھی۔ اب جب میرا شہزادہ بیٹا ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو تجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ چل اپنے بیٹے کو لے اور نکل جا میرے گھر سے۔ میں اپنی ساس کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے احمد کا جنازہ اٹھا تھا اور وہ مجھے اس گھر سے نکل جانے کا بول رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ علی آپ کا پوتا ہے، آپ کا خون ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں، میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا بھی گھر ہے۔ مگر انہوں نے میری بات سن کر میرا منہ دبوچ کر کہا، خبردار اگر اس گھر کو اپنا کہا تو یہ گھر صرف میرا ہے اور یہاں پر وہی ہوتا ہے جو میں چاہوں گی۔ میری مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو نے جتنے مزے کرنے تھے میرے بیٹے کی زندگی میں کر لیے ہیں، اب بس دفع ہو جا یہاں سے۔ اس کے بعد میں نے لاکھ منتیں کیں مگر میری ساس اور نند نے مجھے دھکے دے کر گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گھر کی دہلیز پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، احمد ہی میرا واحد سہارا تھے۔ میرا بچہ بھی میرے ساتھ اتنا ظلم ہوتے دیکھ کر رونے لگ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی جانب نظر گھمائی تو کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی زوروں سے گرج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ میرا یہاں پر زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی نے مجھے ایسے علی کے ساتھ دہلیز پر بیٹھے دیکھا تو طرح طرح کی باتیں کرتے۔ میں ابھی وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اپنے قریب ایک خطرناک کتے کو زبان نکالے بیٹھے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک دم سے ہی بھیانک انداز میں بھونکنے لگا تھا۔ میں خوف کے مارے جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ علی بھی کتے سے بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک سے تیز موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی تھی جس نے لمحوں میں مجھے بھگو ڈالا تھا۔ میں نے علی کو اپنی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا تاکہ اس کو بھیگنے سے بچا سکوں۔ میں اپنی اور اپنے بچے کی جان اس جنگلی کتے سے بچانے کی خاطر اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا راستہ ہے، کیونکہ اس وقت میں صرف بس ایک محفوظ چھت کی تلاش میں تھی۔ کافی دیر بعد مجھے اس کتے کے بھونکنے کی آواز آنا بند ہوئی
تو میں نے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک کافی سنسان علاقہ تھا جہاں پر آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے ادھر کوئی گھر دکھائی نہیں دیا۔ ایک پل کو تو اس سناٹے میں شدید خوف آیا کہ کہیں یہاں پر کوئی پراسرار سائے نہ ہو، کیونکہ میں نے کافی بار لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایسی غیر آباد جگہیں آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ میں ابھی ڈرتی ہوئی دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر ایک جھونپڑی کے اوپر گئی۔ وہ جھونپڑی کافی بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس وقت مجھے ہر حال میں بس ایک چھت چاہیے تھی، کیونکہ خود کو اور اپنے بچے کو اس طوفانی بارش سے بچانا تھا۔ میں اللہ کا نام لیتی اس جھونپڑی میں آ گئی۔ وہاں ایک پھٹی پرانی چٹائی پڑی ہوئی تھی جس پر میں نے احمد کو لٹا دیا۔ احمد کافی زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس کو سخت بخار تھا۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں خود بھی کل سے بھوکی تھی، مگر اس وقت اپنے بچے کی بھوک کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے اس جھگی کی حالت دیکھی تو ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی طوفان آیا ہو۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ میں نے اپنی چادر دیکھی تو وہ بھی گیلی تھی۔ میں اس کو علی پر نہیں ڈال سکتی تھی۔ مجھے اس جھگی میں قدرے کونے میں ایک سیاہ کپڑا دکھائی دیا۔ میں نے وہ اٹھا کر اپنے بچے کے اوپر اڑا دیا، جس سے وہ تھوڑی ہی دیر میں پرسکون ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو وہ بخار کے باعث بلک رہا تھا اور اب کچھ ہی دیر میں پرسکون نیند سو گیا۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی کیونکہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے اس جگہ سے جلد از جلد نکلنا تھا کیونکہ یہاں پر میں اور علی کسی طور بھی محفوظ نہیں تھے۔ اگر کسی عیاش اور آوارہ انسان کی ہم پر نظر پڑ گئی تو میں کیسے اپنی جان بچاؤں گی؟ ایسے ویران علاقوں میں ہی ہزاروں طرح کی وارداتیں ہوتی تھیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے تھے جن کی وجہ سے میرا دل بہت ہی بے چین تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ جس جگہ سے میں نے وہ کالا کپڑا اٹھایا تھا وہاں پر کچھ غیر معمولی تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک ڈھکن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ پر کسی نے کچھ خفیہ چیز چھپا رکھی ہو۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، مگر پھر مجبوراً تجسس کے ہاتھوں وہ ڈھکن پورا زور لگا کر اٹھایا۔ اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں۔ اکثر لوگ اپنی قیمتی چیزیں ایسے گڑھے بنا کر چھپا دیتے ہیں، مگر جب میں نے ہاتھ مار کر دیکھا تو اس میں ایک بھورے رنگ کی پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی کافی بھاری تھی۔ میں نے وہ پوٹلی کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرا نام سکینہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، مگر میری اماں کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کی وفات کے بعد میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اماں میری وجہ سے مری ہیں۔ خاندان والے ان کو دوسری شادی کرنے پر زور دینے لگے تھے، کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میری پرورش وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ ابا نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر آخر کار مان گئے، کیونکہ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھتے تھے۔ سوتیلی ماں کے آنے سے وہ میری ذمہ داری سے بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے مجھ سے گھر کے بہت سے کام کروانا شروع کر دیے تھے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پورے گھر کے صحن میں پوچھا لگاتی اور پورے دن کے گندے برتن بھی دھوتی تھی۔ اگر کبھی مجھ سے کچھ ٹوٹ جاتا تھا تو میری سوتیلی ماں مجھے بھون کر رکھ دیتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، لیکن ابا کے سامنے وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ بھی یہی سمجھتے کہ میری سوتیلی ماں بالکل سگی ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا اپنا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے تو وہ ان کو خوب پیار کرتی۔ ابا بھی ان کے سارے لاڈ اٹھاتے اور انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت روتی کہ بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو اپنی ماں کو نہیں مارا تھا۔ زندگی اور موت انسانوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے۔ میرے ابا گاؤں کے سرکاری اسکول میں معمولی کلرک تھے۔ وہاں کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ بہت ہی مشکل سے چلتا تھا۔ پھر جب میں کچھ بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے دوسرے گھروں میں صفائی ستھرائی کے کام پر لگا دیا تھا۔ میں علاقے کے ہی کچھ گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی اور برتن دھوتی تھی۔ ایک دفعہ میں ایک گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میرے پاس وہاں کی مالکن کا بیٹا آیا، جس کا نام احمد تھا۔ اس وقت گھر پر مالکن نہیں تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ آخر اس کو کیا بات کرنی تھی مجھ سے، کیونکہ وہ تو کافی شریف لڑکا تھا۔ میں کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی، مگر آج تک میں نے اس کی نظروں میں کوئی غلاظت نہ دیکھی تھی۔ وہ تو میرے سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ احمد نے مجھے کہا کہ سکینہ، آپ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھیں۔ میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟
میں تو یہ سب سن کر صدمے میں چلی گئی تھی کہ بھلا یہ مالکن کا بیٹا یہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ میں تو ان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ مگر جب اس کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی تو خاموش ہو گئی، کیونکہ وہاں مجھے عزت اور احترام دونوں دکھائی دیے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اپنے گھر والوں کی نفرت اور حقارت ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ سب مجھے سبز قدم ہی کہتے تھے۔ اب احمد نے اتنے خلوص سے رشتے کا بولا تو میں نے کچھ دن سوچ کر رضامندی دے دی۔ احمد نے مجھے کہا تھا کہ میری اماں ابھی اس رشتے پر خوش نہیں ہے، مگر تم میرے اوپر یقین رکھو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ میری سوتیلی ماں کو جب میری رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے خوب ہنگامہ کیا، مگر احمد کی ضد اور میرے حامی بھرنے کی وجہ سے ابا نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو یہ شادی، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، شادی کے بعد تمہارا مجھ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم میرے لیے مر گئی ہو، دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر کبھی قدم بھی مت رکھنا۔ ابا کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے تو بچپن سے لے کر آج تک مجھے مردہ ہی سمجھا ہوا تھا۔ پھر میں اسی ہفتے احمد کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے اگلے دن سے ہی میری ساس مجھے تانے دینے لگی تھی، چل گھر کی ساری صفائی شروع کر دے، میرے بیٹے سے شادی کر کے یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تو اس گھر کی مالکن بن گئی ہے، میرے لیے تو ہمیشہ ایک نوکرانی ہی رہے گی جو چند 100 روپے کی خاطر یہاں ملازمت کرنے آتی تھی اور میرے معصوم سے بچے پر ڈورے ڈال کر اس سے شادی کر لی۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس سے کہتی کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے احمد پر کوئی ڈورے نہیں ڈالے بلکہ انہوں نے خود مجھے شادی کا بولا تھا۔ مگر میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بکواس بند کر، اچھی طرح سے جانتی ہوں میں کہ تیرے جیسی لڑکیاں کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر بہکاتی ہیں اور ان کو اپنے جال میں پھانستی ہیں۔ ارے سب جانتی ہوں میں، تجھے تو تیرا سگا باپ بھی منہ نہیں لگاتا، اسی لیے تو نے یہاں ہاتھ مارنے کا سوچا۔ لیکن میری ایک بات بھی کان کھول کر سن لے، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کبھی اس گھر پر راج نہیں کرنے دوں گی، یہاں پر صرف میری چلتی ہے۔ اپنی ساس کی ایسی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی بدمزگی ہو۔ اب میرا ٹھکانہ یہی گھر تھا، اسی لیے کچھ بھی کر کے مجھے اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کچھ عرصے میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنی خدمت اور اپنائیت سے اپنے سسرال والوں کا دل جیت لوں گی۔ پھر یوں ہی عرصہ گزرتا رہا۔ میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام احمد نے علی رکھا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ میری ساس پوتے کو دیکھ کر آخر کار مجھے قبول کر لیں گی، مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ انہوں نے تو علی کو ایک دفعہ بھی گود میں نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بھی میری اولاد تھا تو میرے جیسا ہی ہوگا۔ پھر جب علی 2 سال کا ہوا تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر احمد جو کہ کھیتوں میں کام کرتا تھا، وہاں ایک رات اس کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسی وقت انتقال کر گیا۔ میری ساس نے تو مجھے اور علی کو احمد کے جنازے کے فوراً بعد ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں لاکھ گڑ گڑائی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس گھر پر میرا اور علی کا بھی حق ہے، مگر انہوں نے سفاک پن کی انتہا کرتے ہوئے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں برستی ہوئی طوفانی بارش میں علی کو لیتی وہاں سے نکل کر بھاگنے لگی، کیونکہ ایک جنگلی کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد میں ایک انتہائی ویران جگہ پر پہنچی، جہاں ایک خستہ حال جھونپڑی میں اپنے بچے سمیت پناہ لی، کیونکہ میرا بچہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہاں ایک کالا کپڑا تھا جس کو میں نے علی پر اڑا دیا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر اپنی دکھوں سے بری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس میں مجھے احمد کی شکل میں ایک محبت کرنے والا ہم سفر ملا تھا، مگر وہ بھی قدرت نے مجھ سے چھین لیا۔ اب تو مجھے واقعی اپنا آپ ایک منحوسیت کا ڈھیر لگتا تھا۔ پہلے پیدا ہوتے ساتھ میری اماں اس دنیا سے چلی گئی، اور ابھی میری شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ احمد مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر جھونپڑی میں ہی ایک ڈھکن نما چیز پر پڑی جو کہ لوہے کا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں اس ڈھکن کو اپنا پورا زور لگا کر اٹھایا تو اس میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ پوٹلی کافی بھاری تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز یہاں پر اس پوٹلی میں چھپا رکھی ہو۔ میں نے اس جھونپڑی کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہاں پر کافی عرصے سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی تباہی یا سونامی آئی ہو، جس سے بچنے کی خاطر اس جھونپڑی میں رہنے والا شخص یہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ یہ پوٹلی نکالنا شاید بھول گیا تھا۔ میں نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ پتھر پڑے تھے جو چمک رہے تھے۔ ان پتھروں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی عام پتھر نہیں تھے بلکہ بہت ہی خاص تھے۔ میں ابھی ان پتھروں کو دیکھ ہی رہی تھی
کہ جھونپڑی کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے فوراً سے اٹھ کر دیکھا تو جھونپڑی سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی 4-5 عیاش لڑکوں کا گروہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ سب نشے میں دھت تھے۔ ان کو دیکھ کر میں ڈر کر دوبارہ سے جھونپڑی کے اندر آ گئی اور علی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں نے خود سے کہا کہ سکینہ، تجھے جلد از جلد یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اگر ان آوارہ لڑکوں کی نظر تیرے اوپر پڑ گئی تو خود کو ان سے نہیں بچا پائے گی۔ وہ ہٹے کٹے 5 لڑکے ہیں جبکہ تو اکیلی، اس لیے جلدی سے نکل جا اس جھونپڑی سے۔ میں پھر اس کے بعد اس جھونپڑی کی پچھلی جانب سے وہاں سے فرار ہونے ہی لگی تھی کہ میرے ذہن میں اس پوٹلی کا خیال آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور کسی کی امانت ہوگی، مجھے ایسے نہیں لے جانی چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ یہ اگر ان آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گئی تو ضائع ہو جائے گی۔ میں اس کو اپنے پاس سنبھال لوں گی اور اس پوٹلی کے مالک کو مناسب وقت آنے پر تلاش کروں گی۔ پھر میں جھونپڑی سے نکلی تو بارش رک چکی تھی۔ میں وہاں سے بغیر آہٹ پیدا کیے چلنے لگی تھی۔ چلتے ہوئے مجھے اچانک سے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے ڈرتے ہوئے سوچا کہ کہیں وہ آوارہ لڑکے تو میرے پیچھے نہیں آ گئے۔ میں ایک دم سے تیزی سے چلتی گئی، مگر اچانک سے مجھے کسی عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا، اے لڑکی، کون ہے تو اور کدھر جا رہی ہے؟ ایک عورت کی آواز سن کر میں جھٹکے سے مڑی تو سامنے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ مجھے اس کے حلیے سے خوف محسوس ہوا۔ پہلے ہی میں اتنی سنسان سڑک پر تھی، کسی دوسرے انسان کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا، میں سکینہ ہوں، بس یہاں سے جا ہی رہی تھی۔ میرے دل میں اس عجیب سی عورت کو دیکھ کر وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں یہ کوئی پراسرار عورت تو نہیں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں سے سن رکھا تھا ایسی غیر آباد جگہوں پر جنات اور بھوت پریت کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان غلطی سے بھی ان کی آبادی میں قدم رکھ لے تو پھر یہ عصائب اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتے ہیں۔ پھر انسان چاہ کر بھی ان سے جان نہیں چھڑوا سکتا۔ میری بات سن کر اس عورت نے کہا، تم آخر اس بچے کو لے کر اتنی رات گئے اس جگہ کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس وقت اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ میں نے جب اس عورت کی بات سنی تو بے اختیار ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، میرا کوئی گھر نہیں، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ میری بات سن کر اس عورت نے کچھ دیر مجھے گھورا۔ وہ مجھے سر سے پیر تک پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی، جس کی وجہ سے میں کافی بے چین ہوئی۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، ابھی تو تمہاری عدت بھی باقی ہے جو تم نے پوری کرنی ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کو لے کر کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی؟ تم اچھے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ جگہ تمہارے جیسی جوان لڑکی کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ قدم قدم پر تمہیں ایسے وحشی درندے ملیں گے جو تمہاری عزت نوچنے کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ میں اس عورت کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو اب تک سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ملی تھی۔ دوسرا، اپنی عدت مجھے کسی پردے والی 4 دیواری میں ہی پوری کرنی تھی۔ میں نے اپنے معصوم بچے کی جانب دیکھا جو بھوک اور بخار کی وجہ سے کملا گیا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر سوچ کر میں اس عورت کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس کا نام رقیہ ہے، اور وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے رکی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اتنی بڑی حویلی دیکھ رہی تھی، مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ اتنی عالی شان حویلی کی مالکن تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے وہ بہت ہی پراسرار لگی۔ میں نے غور سے اس حویلی کو دیکھا جس کی دیواروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہاں ہر جگہ پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے وہ کوئی ہزاروں سال پرانی حویلی معلوم ہوئی۔ اس عورت نے مجھے ایک جگہ جمع ہوا کھڑے دیکھا تو سخت آواز میں بولی، یہاں کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ تمہیں اگر ڈر لگ رہا ہے اندر آنے سے تو یہاں سے جا سکتی ہو، میں تمہیں ادھر رہنے پر مجبور نہیں کروں گی، مگر پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کیونکہ یہاں ہر کوئی میری طرح تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ تمہیں روندنے کو ہر کوئی تیار بیٹھا ہوگا۔ میں اس رقیہ نامی عورت کی بات سن کر ایک دم سے ہوش میں آئی اور اپنے ذہن سے سارے خوف زدہ کرنے والے خیالات کو جھٹک کر دل میں کہا کہ مجھے ابھی کچھ عرصے کے لیے یہاں پر پناہ لے لینی چاہیے، پھر جب کوئی ملازمت ڈھونڈ لوں گی تو کسی کرائے کی جگہ پر شفٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ اتنی بڑی پراسرار حویلی کو لے کر میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر میں اللہ کا نام لے کر اس میں داخل ہو گئی۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ایک عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔
وہاں دیواروں پر طرح طرح کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جن پر کسی عجیب سی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آخر کیا لکھا ہوا تھا، مگر ایک بات یہاں پر کافی عجیب تھی کہ اس حویلی کی ہر چیز ہی سیاہ رنگ کی تھی۔ وہاں پر تمام صوفے، قالین اور پردے کالے رنگ میں نہائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہر طرف روشنی ہونے کے باوجود اندھیرا چھایا دکھائی دیا۔ رقیہ نے مجھے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، تم یہ سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ اور سو جاؤ، کل صبح جلدی جاگ جانا، گھر کی صاف صفائی کا کام تم نے ہی کرنا ہے، اسی کے بدلے تمہیں اس حویلی میں رہنے کی جگہ اور کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی۔ میں اسی میں راضی تھی کیونکہ یہ بھی میرے اللہ کا کرم تھا کہ اس نے میرے اور میرے بچے علی کے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ بھی نہ ہوتا تو میں نہ جانے کتنی ہی جگہوں پر سڑکوں کی خاک چھانتی پھرتی۔ اس کے بعد میں کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرہ کافی گندا اور دھول مٹی سے بھرا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کبھی یہاں کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے لیٹنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی اور وہاں پر علی کو سلا کر خود بھی لیٹ گئی۔ اس وقت میرا تھکن سے برا حال تھا۔ ایک ہی رات میں نے زندگی کے تلخ ترین لمحے دیکھ لیے تھے۔ اب اعصاب پر اس قدر تھکن سوار ہو چکی تھی کہ لیٹتے ہی میری کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، مگر ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی کی تیز چنگھاڑتی ہوئی آواز کانوں میں سنائی دی۔ میں اس کو پہلے تو اپنا وہم سمجھی تھی، مگر پھر جب مسلسل ایسی آوازیں آنے لگیں تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں پر بہت سی چمگادڑوں کا جھنڈ اڑ رہا تھا۔ وہ چمگادڑیں اسی حویلی کے اوپر ہی اڑ رہی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب رقیہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئیں۔ میں ساکت نظروں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ان چمگادڑوں کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تاکہ رقیہ بی بی کی مدد کر سکوں۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ بھی خوفزدہ ہو رہی ہوں گی، مگر میں ابھی ان کے کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے رک گئی۔ مگر جب ایک دم سے رقیہ بی بی کی آواز سنی تو ایک جھٹکے سے پلٹی۔ وہ مجھے بہت ہی غصے سے گھورتے ہوئے بولی، اے لڑکی، تو یہاں میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے جب بولا تھا کہ باہر مت نکلنا تو تیری اتنی جرت کہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ میں رقیہ بی بی کی بات سن کر ڈر گئی تھی، مگر پھر ہمت کرتے ہوئے کہا، آپ کے کمرے میں ابھی میں نے کچھ خوفناک چمگادڑوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر رقیہ بی بی بولی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے لڑکی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کمرے میں بھلا چمگادڑوں کا کیا کام؟ میں نے ان سے کہا، بی بی میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، آپ ایک دفعہ خود دیکھ لیں، پھر آپ کو بھی میری بات پر یقین آ جائے گا۔ انہوں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ان کے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں اور اندر کسی بھی چمگادڑ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے ان سے کہا، بی بی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود دیکھا تھا ان کو اسی کمرے میں گھستے، وہ بہت تیز آواز میں چلا رہی تھیں۔ رقیہ بی بی نے میری بات سن کر طیش میں آتے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور کہنے لگی، ابھی تجھے اس حویلی میں آئے کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تو نے میرے ساتھ ایسے گھٹیا مذاق شروع کر دیے۔ بھول مت، میں یہاں اس حویلی کی مالکن ہوں، تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں بی بی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی، مگر خوف کی وجہ سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ فجر کے قریب میری آنکھ لگی ہی تھی کہ رقیہ بی بی نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا اور کہا کہ چل اٹھ جا اور جلدی سے کام پر لگ جا، پہلے میرے لیے ناشتہ بنا اور اس کے بعد سب کمروں کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا شروع کر دے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ تیار کر کے علی کو بھی دودھ پلایا اور رقیہ بی بی کے لیے باہر میز پر لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سب کمروں کی صفائی کا کام دیا، مگر ایک کمرے کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے مجھے اس مرتبہ بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ سکینہ، اگر میں نے تجھے اس کمرے کے آس پاس بھی دیکھا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے ان کی بات کافی عجیب سی لگی۔ آخر ایسا بھی کون سا راز تھا اس کمرے میں جو وہ مجھے اس کے قریب جانے سے بھی روک رہی تھی؟ میں نے ان کی بات تو مان لی تھی، مگر میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی اور مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ ضرور اس کمرے میں کوئی تو ایسا راز تھا جس کو وہ سب سے ایسے چھپائے ہوئے تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی پتہ چلے۔ میں پوچھا لے کر سب کمروں کی صفائی ستھرائی کے کام میں لگ گئی۔ اس دوران رقیہ بی بی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ مجھے اس سارے کام میں پورا دن لگ گیا تھا۔ پھر جب فارغ ہوئی تو اچانک سے مجھے اوپر کی منزل پر اسی مخصوص کمرے سے آواز آئی جو کہ بند تھا۔
کسی کی آہٹ تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تکلیف سے کراہ رہا ہو۔ میں پہلے تو وہم سمجھی تھی، لیکن جب کسی کی ہلکی سی سرسراہٹ سنی تو کمرے کے دروازے کے پاس گئی، مگر اس پر لگا تالا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کوئی درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے نکالو یہاں سے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو۔ وہ آواز بہت ہی آہستہ سی، ایسا لگ رہا تھا کہ اندر جو کوئی بھی قید تھا وہ تکلیف برداشت کر کر کے تھک چکا تھا۔ مجھے رقیہ بی بی کے کمرے سے نکلنے کا پتہ چلا تو جلدی سے نیچے آ گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر اس سب کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ رقیہ بی بی نے ایک شخص کو کمرے میں قید رکھا ہو۔ مجھے اس شخص کی درد بھری پکار سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سالوں سے ادھر قید ہو اور اس انتظار میں ہو کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ میں وہاں سے نیچے آئی تو رقیہ بی بی نے کہا، اے لڑکی، باہر چمن میں بھی جا کر جھاڑو لگا۔ میں پہلے ہی ساری حویلی کے کمروں کو صاف کر کے تھک چکی تھی، اب باہر چمن میں جھاڑو لگانے کا سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاس ان کو انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ جھاڑو لگاتے ہوئے اچانک سے میری نظر چمن کے پاس ہی ایک کھڑکی پر گئی۔ وہ کھڑکی باہر سے بہت ہی گرد آلود اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور وہاں اس کے قریب جا کر اندر جھانکا تو وہ کوئی اسٹور روم تھا جہاں پر فالتو سامان اور پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے۔ میں پھر اس کے بعد علی کے رونے کی آواز پر جلدی سے اندر گئی، اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ انہی سب کاموں میں رات ہو گئی تھی۔ میں تھکن سے چور کچھ دیر آرام کرنے لیٹ گئی تھی، مگر ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ باہر صحن سے مجھے کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی میں کوئی آیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں کوئی ڈاکو وغیرہ تو حویلی میں نہیں گھس آیا۔ اگر یہاں پر کوئی ڈکیتی ہو گئی تو رقیہ بی بی نے مجھے جان سے مار دینا تھا، کیونکہ ان کو یہی لگتا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا میں نے کمرے میں آنے سے پہلے سب دروازے کھڑکیاں ٹھیک طرح سے بند کی تھی۔ مجھے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر واقعی باہر کوئی چور ہوا تو مجھے یا علی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خود سے زیادہ مجھے اپنے معصوم بچے کی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ذرا سا اپنے کمرے سے باہر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے سیاہ لباس میں 2 آدمی تھے جن کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ ان کو رقیہ بی بی کے کمرے میں جاتے دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ کچھ تو ایسا پراسرار کام کر رہی تھی جو سب سے چھپا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ میرے رات کو کمرے سے نکلنے پر اتنا طیش میں آ گئی تھی۔ میں آہستہ سے چلتی ان کے کمرے کے قریب گئی اور غور سے سننے کی کوشش کی تو رقیہ بی بی نے چلاتے ہوئے بولا، تم لوگوں سے اب تک وہ خزانہ نہیں ڈھونڈا گیا؟ کتنے سال ہو گئے ہیں تم لوگوں کو میں نے ان کام پر لگایا ہوا ہے، مگر مجال ہے جو ایک بھی کسی کام کا ہو۔ اگر مجھے وہ خزانہ نہ ملا تو میرے ہاتھ سے یہ حویلی اور باقی طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ تم لوگوں کو جلدی کرنی ہوگی۔ اگر تم لوگوں نے اماوس کی رات سے پہلے پہلے مجھے وہ خزانہ تلاش کر کے نہ دیا تو میں ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ رقیہ بی بی کی بات ختم ہوئی تو مجھے ایک بہت ہی بھیانک آواز سنائی دی، مالکن ہم اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہم نے چھان لی ہے، چپا چپا اس علاقے کا ڈھونڈ چکے، مگر نہ جانے اس قیدی نے وہ خزانہ کس جگہ پر دبایا ہوا ہے۔ ہم نے اس کے علاقے کی ساری زمین کو چھان مارا، مگر ایسا لگتا ہے جیسے وہ خزانہ کسی انسان کے ہاتھ لگ چکا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ رقیہ بی بی پھر بولی، کسی انسان کو اس خزانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ تو بس دکھنے میں پتھر دکھائی دیتے ہیں اور معمولی انسانوں کو ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنے عمل کو پورا کرنے اور وہ ساری شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے وہ خزانہ چاہیے جو اس قیدی کا ہے۔ اتنے سالوں کی محنت کو میں ایسے ہی ضائع نہیں جانے دے سکتی۔ اب تو میں اس عمل کے لیے بلی چڑھانے کا انتظام بھی کر چکی ہوں۔ 2 دن ہے تم لوگوں کے پاس، ان 2 دنوں میں مجھے وہ خزانہ ڈھونڈ کر دو، ورنہ تم سب کا کام تمام کر دوں گی، سمجھے؟ اس کے بعد اندر وہ لوگ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کا مطلب وہ پوٹلی جو میں اپنے ساتھ لائی ہوں جس میں وہ پتھر تھے، وہ کوئی معمولی پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی بہت ہی خاص خزانہ ہے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، کیونکہ رقیہ بی بی کی باتوں کو سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ٹھیک عورت نہیں تھی، وہ کوئی شیطانی عمل کر رہی تھی جس کا مقصد محض کالی طاقتیں حاصل کرنا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی
اور اس بھورے رنگ کی پوٹلی کو اپنے بیٹے علی کے کمبل میں اچھے سے چھپا لیا، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں اس گھٹیا عورت کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں میرا آنا قدرت نے طے کیا ہوا تھا تاکہ میں اس کمرے میں موجود شخص کی مدد کر سکوں اور اسے اس قید سے رہائی دلوا سکوں۔ میں تو ہمیشہ سے ہی حساس فطرت کی مالک لڑکی تھی، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھتی تو فوراً سے اس کی مدد کرنے پہنچ جاتی تھی۔ میری پرورش بھلے میری سوتیلی ماں نے کی تھی، مگر میرے اندر میری اماں کا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ایک رحم دل عورت تھی۔ اب مجھے صحیح موقع کی تلاش تھی، کیونکہ کسی بھی طرح مجھے اس کمرے میں قید شخص سے بات کرنی تھی، مگر اس کے لیے مجھے اس تالے کی چابی چاہیے ہوگی۔ میں پھر اگلے دن کاموں میں لگ گئی۔ رقیہ بی بی اپنے کمرے میں بند تھی۔ میرے پاس اب بس 2 دنوں کا وقت تھا۔ اس سے پہلے ہی مجھے کسی طرح تالے کی چابی ڈھونڈنی تھی۔ میں صحن میں پوچھا لگانے کے بعد سب کمروں کی تلاشی لینے لگی، مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر ایک دم سے میرے ذہن میں اس اسٹور روم کا خیال آیا۔ اللہ کا نام لے کر وہاں داخل ہوئی تو دھول مٹی کی وجہ سے کھانسی آنے لگی۔ میں نے ایک ایک کر کے پرانے فرنیچر کے اوپر سے چادریں ہٹا کر دیکھا، مگر وہاں بھی چابی نہیں دکھی۔ تو مایوس ہو کر وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے میری نظر ایک پرانی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر گئی۔ اس ٹیبل کی درازوں کو میں نے کھول کر دیکھا تو ایک پرانی زنگالود چابی میرے ہاتھ لگی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور وہ اسٹور روم بند کرتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، کیونکہ اس وقت رقیہ بیگم اپنے عمل میں مصروف ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں سارے کام نمٹا کر آہستہ سے باہر نکلی۔ رقیہ بی بی کے کمرے سے عجیب و غریب آواز میں چیخیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ وہ کوئی جادوئی منتر پڑھ رہی تھی تاکہ اس کو وہ خزانہ مل سکے۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی وہاں سے اوپر کی جانب گئی اور بغیر آہٹ پیدا کیے اس تالے کو کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ نہ جانے اس قیدی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے ایک کونے سے کسی کی تکلیف سے بھری آواز آئی، کون ہے یہاں پر؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے ہی لمبے چوڑے آدمی کو زخموں سے چور حالت میں دیکھا۔ میں اس خوبصورت آدمی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ آج تک اپنی زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا جو اس دنیا کا معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا، آپ کو یہاں پر رقیہ بی بی نے کیوں بند کیا ہے؟ ان کی آپ سے بھلا کیا دشمنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ مکار عورت طاقت اور پیسے کی ہوس میں اندھی ہو چکی ہے۔ اس سب کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ میری پراسرار طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ میرے چھپائے ہوئے خزانے کو تلاش کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایک بار وہ اس کے ہاتھ لگ گیا تو میں مکمل طور پر اس کے وش میں ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے جادوئی عمل سے مار دے گی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کے پاس یہ ساری پراسرار طاقتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا آپ بھی تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہیں؟ مگر میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ابھی یہ حقیقت نہیں بتا سکتا۔ ابھی مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اپنا خزانہ لے کر مجھے اپنا عمل شروع کرنا ہوگا۔ مگر میں تمہیں بھی یہاں سے لے کر جاؤں گا، کیونکہ وہ سفاک عورت تمہیں بھی جان سے مارنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے تمہاری بلی چڑھانے کا سوچا ہوا ہے، اسی لیے وہ تمہیں یہاں لائی ہے۔ میں یہ سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن مزید باتیں اب مناسب وقت پر ہوں گی، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے مجھے اس حویلی سے باہر جانا ہوگا۔ تم وہ خزانہ اپنے کمرے سے لے کر چمن میں آ جاؤ۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس پراسرار شخص کی بات سنتی گئی اور بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ خزانہ میرے پاس ہے؟ تو اس نے کہا، دیکھو گھبراؤ مت، تمہیں مجھ سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں صحیح وقت آنے پر سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے کے دروازے سے نکلا۔ اس نے تیز آواز میں کوئی منتر پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اس عورت کے چیلے جو کہ چمگادڑوں کے بھیس میں پوری حویلی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، ان کو ہم دکھائی دینا بند ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی گود میں علی کو اٹھایا اور اس خزانے کی پوٹلی کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ پراسرار شخص مجھے ایک پہاڑی جگہ پر لے آیا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے مجھے کہا کہ رقیہ کے چیلوں نے ہماری آہٹ محسوس کر لی تھی۔ ان کو بھلے ہی ہم نظر نہیں آئے، مگر ہمارے بھاگنے کی وجہ سے قدموں کی آواز وہ سن چکے تھے۔ اب وہ ہمارے پیچھے ہی ہیں، ہمیں جلد ہی کہیں چھپنا ہوگا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی تھی،
کیونکہ اگر آج میں رقیہ کے ہاتھ لگ جاتی تو ہم سب مارے جاتے۔ وہ شخص زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بہت مضبوطی سے مجھے تھام کر بھاگ رہا تھا، اور آخر کار ہم ایک خفیہ غار میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں وہ خزانہ اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ پوٹلی اس شخص کو پکڑا دی۔ اس نے اس میں سے وہ سارے پتھر نکالے، ان کو ایک دائرے کی شکل میں زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے عمل کرنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، تم یہیں پر بیٹھو، میں کچھ لکڑیوں کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کسی نے مجھے بالوں سے بے دردی سے پکڑا اور اس غار سے نکلنے لگا۔ میں چلاتی ہوئی اس شخص کو آواز دینے لگی، کیونکہ کوئی کالا سایہ مجھے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ رقیہ بی بی کے چیلے ہیں اور یہ چیلے مجھے جان سے مار دیں گے۔ مگر ابھی وہ مجھے اس غار سے باہر لائے ہی تھے کہ وہ شخص جیسے کسی فرشتے کی طرح میری مدد کو آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ان کالے بھیانک سایوں کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ میں اس کی پراسرار طاقت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھی۔ اس کی آنکھیں بھی اس وقت لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اندر غار میں جانے کا بولا اور لکڑیوں پر آگ لگاتے ہی عمل شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ عمل اتنا لمبا تھا کہ پوری رات چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی ہر طرف چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اس شخص نے گہری سانس بھری اور کہا، عمل ختم ہو گیا ہے اور وہ سفاک عورت بھی اب جل کر خاک کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اب ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری جان رقیہ بی بی کے کالے سایوں سے بچائی، ورنہ وہ تو مجھے مار ڈالتے۔ اس پراسرار شخص نے کہا کہ تم مجھے شکریہ نہ کہو، یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ میری حقیقت جانے بغیر تم نے میری جان بچائی اور مجھے اس قید سے آزاد کیا، اور تو اور میرے جناتی خزانے کو بھی سنبھال کر رکھا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی اور پوچھا، آپ آخر کون ہیں اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں ایک جنزاد شہنشاہ ہوں، جنات قبیلے کا سردار۔ میرے پاس بے شمار پراسرار طاقتیں ہیں، مگر سالوں سے اس رقیہ نے مجھے قید کر رکھا تھا، کیونکہ وہ میرا خزانہ چاہتی تھی جو میں نے اس جھونپڑی کی زمین کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ میں یہ حقیقت جان کر پہلے تو گھبرائی مگر پھر پرسکون ہو گئی، کیونکہ وہ جنزاد ایک نیک مخلوق تھا۔ اس نے اپنی مدد کرنے کے انعام میں مجھے ڈھیر ساری دولت دی اور اس کے بعد وہ اپنی جناتی دنیا میں واپس چلا۔ میں نے اس کے بعد شہر میں اپنے لیے گھر خرید لیا اور اپنے بچے علی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔